السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح آپ نے تھم نیل پہ پڑھا ہے، آج کی ویڈیو ہماری کھاریاں اور راولپنڈی کے درمیان جو 117 کلومیٹر کا پیچ باقی ہے موٹر وے کا، جو M11 موٹر وے بنائی جا رہی ہے، اس کے متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلیں، میں چونکہ ایک ویڈیو کی بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ میں 2.5 مہینے سے شدید بیمار تھا، ابھی کچھ طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، تو جن جن دوستوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، تعاون کیا ہے، ڈھارس بندھائی ہے، ان کا ایک بار پھر سے ممنون ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انسان کے اوپر اچھا برا وقت آتا ہے، لیکن دوستوں کی جو ہمت اور حوصلہ افزائی ہے، اس سے انسان بڑے بڑے کرائسس سے نکل جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے کہ چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، کھاریاں سے راولپنڈی کا جو موٹر وے ہے، وہ اس کی جو لمبائی ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو 117 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں ناظرین کہ اس کا PC1 2022 میں مکمل کیا گیا تھا، جس کے مطابق اس وقت اس پر جو لاگت آ رہی تھی وہ تھی 108 ارب روپے، مگر بدقسمتی سے کچھ ایسے معاملات بن گئے، کیونکہ بنتے ہی ہیں پاکستان کے اندر، پروجیکٹ ڈیلے ہوتے ہیں، تو یہ جو PC1 ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اب ناظرین، جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے باوثوق ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے کہ اس کا PC1 دوبارہ تیار کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس پر اب تو چونکہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے تو اس کی کاسٹ بھی ڈیفینیٹلی بڑھے گی۔ تو اب جو اس کی لاگت ناظرین آئی ہے وہ 169 ارب روپے ہے۔ اب اس کے جو اخراجات ہیں، اس میں چونکہ را مٹیریل مہنگا ہو گیا، اب جو اس کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت اس کو بنایا جائے گا، اس میں 3 کمپنیاں، وہ کون کون سی کمپنیاں ہیں وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، پھر کہاں کہاں اس کے انٹرچینجز ہوں گے، اور اس پر جو بڑی پیش رفت ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب ناظرین، جو نیا PC1 جو تیار کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس میں تقریباً 57% جس کی لاگت بڑھ گئی ہے، یعنی 169 ارب ہوگی 108 ارب سے۔ اس کے علاوہ اب جو ابتدائی طور پر جو فنڈز اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، وہ ابھی جاری ہو گئے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے۔ 22 ارب 21 کروڑ روپیہ اس کے لیے ابتدائی طور پر آ گیا ہے، جو انیشلی ضروریات پر استعمال ہوگا، جو لینڈ ایکوزیشن کے معاملات ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین 1 ارب 21 کروڑ روپیہ اور 88 لاکھ روپے 5 تحصیلوں میں زمینوں کی خریداری اور اس کی جو بیسک ضروریات ہیں اس کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، تحصیلوں کے پاس فنڈز پہنچ گئے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، کیونکہ جب اس پر عمل درآمد ہونا ہے تو اس پر یہ پیسے ان تحصیلوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ناظرین، جو اگر انٹرچینجز کی بات کریں تو اس کے 7 انٹرچینجز اس پر بنائے جائیں گے۔ جو پہلا اس کا انٹرچینج ہوگا وہ سرائے عالمگیر میں میر پور جنکشن یعنی باغ نگر پر ہوگا، جبکہ دوسرا جو انٹرچینج ہے جیلم میں کالا گجراں کے مقام پر، پھر تیسرا دینا میں چک عبد الخالق کے مقام پر بنایا جائے گا، پھر چوتھا انٹرچینج اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہ دینا میں چک عبد الخالق پر ہوگا، پھر سہاوا میں ایک بنے گا، چوتھا جو ہے 5واں گجر خان چوک حبیب قاضیاں کے مقام پر، چھٹا مندرہ کلر سیدہ کے مقام پر، اور 7واں شیر عالم پر ہوگا، یعنی روات کے پاس جو ٹی چوک بنتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو جو گجر خان ہے وہاں پر یہ اس کے جو ہیں وہ تقریباً 22 گاؤں اس میں آئیں گے اس موٹر وے کے اندر، پھر راولپنڈی کے 10 گاؤں آئیں گے۔ اب میں آپ کو کمپنیوں کی تفصیل بتا دوں جو اس کو بنا رہی ہیں۔ اس میں جو مین لیڈنگ کمپنی ہے وہ پاور چائنا ہے، پھر اس کے اشتراک میں ٹیکنو میٹراکون ہے، اور پھر تیسری کمپنی ACC ہے۔ تو ناظرین، اس موٹر وے کو بنانے سے جو فائدے ہوں گے، چونکہ کافی دیروں بعد ہم ویڈیو کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1 گھنٹہ جو یہ M11 بنے گی تو اس سے 1 گھنٹہ
آپ کا سفر جو ہے دوسری جو موٹر وے آپ استعمال کرتے ہیں اسلام آباد سے لاہور کے لیے، تو اس سے 1 گھنٹہ آپ کا کم ہو جائے گا. یعنی سمجھ لیں کہ 2.5 گھنٹے میں یا یہ 2 گھنٹے 50 منٹ میں آپ اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے. یہ کہ بڑی سہولت ہوگی. پھر اس کو جوڑا جائے گا آگے، چونکہ رنگ روڈ بن رہا ہے تو اس کو وہاں سے رنگ روڈ سے جوڑ کے تو آگے پھر دوسری جو موٹر وے پشاور M5 ہے جو اس پہ کنیکٹ کر دیا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جی ٹی روڈ سے آنے والی جو بڑی ٹریفک ہے، بڑی ہیوی ٹریفک ہے، اس کا سارا جو زور ہے وہ کم ہو جائے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا 1 گھنٹہ سفر بچے گا، یہ ایک بہت اچھی چیز ہو جائے گی. اور کافی جو جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جو شہر آتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی سہولت ہو جائے گی. خصوصاً جو اوورسیز کمیونٹی باہر سے آتی ہے تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. سیالکوٹ سے بھی وہ اتر کے آرام سے اپنے علاقے میں کشمیر ہے یا چھوٹے ایریز ہیں وہاں پر وہ پہنچ سکتے ہیں. تو آواز میں اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کافی بیماری کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہیں، لیکن اللہ صحت دینے والا ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ اس چیز کو روانگی کے ساتھ میں کروں. آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. کوشش کیجئے. کامنٹس باکس میں کہتے ہیں کہ دعائیں تو لگتی ہیں، دعائیں تو پتھروں کو بھی چیر دیتی ہیں. تو اگر آپ میری صحت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس طرح کی خبریں لاتا رہوں گا. تو آج کے لیے بس یہی تھا کہ الحمدللہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ اب یہ جو کھاریاں اور راولپنڈی والا 117 کلومیٹر کا پیچ ہے، اس پر انشاءاللہ بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. تو اس پر جلد از جلد کام بھی شروع ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.